आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। शाम की खबरें और बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। इसराइल, ईरान, लेबनान, मिडिल ईस्ट की खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं कि हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया है। लेबनान के मोर्चे पर 2 इस्राएली फौजी मारे गए हैं। कई महीनों के बाद ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है। इस जंग की शुरुआत में होना बताता है कि इसराइल का नुकसान आगे बड़ा हो सकता है। 8 मार्च 2026 को लेबनान के मोर्चे से इसराइली फ़ौज के लिए बुरी खबर आई है। हिजबुल्लाह के एक ज़बरदस्त हमले में 2 IDF फौजी मारे गए हैं। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि मारे गए फौजियों में 38 साल का सार्जेंट फर्स्ट क्लास माहिर खत्तार शामिल है, जो हैवी मशीनरी ऑपरेटर था। दूसरे फौजी का नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया है कि लेबनान की सरहद पर जंग अब इंतहाई ख़तरनाक मोड़ ले चुकी है। इसराइली मीडिया द टाइम्स ऑफ इसराइल और द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इन फौजियों को घेर कर मारा गया है। जी, पूरा जाल बिछाकर हिजबुल्लाह ने मारा इन्हें। लेबनान के मोर्चे पर इसराइली फौजियों का मारा जाना यह दिखाता है कि हिजबुल्लाह की ज़मीनी पकड़ अब भी बेहद मजबूत है और वो आमने सामने की लड़ाई में इसराइल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। माहिर खत्तार जैसे माहिर फौजी का मारा जाना बेंजामिन नेतन्याहू के उन दावों की हवा निकालता है जिसमें कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए शुरू की गई इस जंग में अब इसराइली फ़ौजियों के मारे जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो आने वाले दिनों में इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की हुकूमत के लिए अंदरूनी तौर पर बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि ईरान ने इतनी मिसाइलें दागी और अब तक इसराइल ने माना नहीं कि उसका कोई फ़ौजी या कोई ओहदेदार मारा गया हो। लेकिन लेबनान इस जंग में बाद में कूदा और उसके हाथों इसराइली फ़ौजियों के मरने की खबरें पहले आ गई। उधर 6 अमरीकी फ़ौजियों के मारे जाने की खबर है, जिनकी बॉडी अमेरिका पहुंच चुकी है। बढ़ते आगे बड़ी अहम खबर है। लेबनान से 1-2 खबर बड़ी अहम है। लेबनान से ईरानी भी निकले हैं। जी, पहली तो आप ये खबर समझ लीजिए कि लेबनान के अखबार अल-मायदीन के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी पोजीशन बदलते हुए इसराइली ठिकानों और बेस पर ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं। इतवार को जारी एक बयान में बताया गया कि इस्लामिक रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के फ़ौजियों, उनके मिलिट्री एसेट्स और यहूदियों की बस्तियों को, सेटलमेंट्स को निशाना बनाकर कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने साफ किया है कि ये कार्रवाइयाँ बेरूत के जुनूबी इलाकों समेत लेबनान के दर्जनों गांवों और शहरों पर हुई बमबारी का मुंहतोड़ जवाब है। बहुत हैवी बमबारी लेबनान में हुई, बड़ा तबाही का मंजर वहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल के यहूदी बस्तियों ख़ासतौर पर किरियत शिमोना और नहारिया को खाली करने की जो वार्निंग दी थी, ये हमले उसी का हिस्सा हैं। खुद कह दिया हिजबुल्लाह ने कि बस्तियां खाली करो, यहाँ कोई नहीं चाहिए, वरना फिर हमले झेलो। हिजबुल्लाह ने दोहराया कि वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लगातार इसराइली कब्ज़े वाले इलाकों में मौजूद मिलिट्री बेस पर रॉकेटों की बारिश जारी रखेगा। दोस्तों, इन हमलों ने न सिर्फ इसराइली डिफेंस को बिजी रखा है, बल्कि बॉर्डर के पास वाले शहरों में भारी हंगामा, भारी हड़कंप मच गया है। ईरान की खबरें आने वाली हैं आपके लिए ख़ास। उससे पहले 2 छोटी खबरें देख लीजिए, फिर ईरान की खबरों पर आते हैं। पहली खबर तो ये कि लेबनान के अल-मायदीन अखबार ने लिखा है कि IDF जो है इसराइली, वो IOF लिखते हैं, इसराइली ऑक्यूपाइंग फोर्स, और IOF ने जो है वो सेवरल मैसेकर्स कमिट किए हैं साउथ लेबनान में। यानी उन्होंने एक नहीं अनगिनत कत्लेआम, कत्ल गारत के वाक़े अंजाम दिए हैं लेबनान के साउथ के हिस्से में, और एंटायर फैमिली वाइप्ड आउट, मतलब पूरे के पूरे परिवार, पूरी की पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो उनका सफाया कर दिया है इसराइली फ़ोर्स ने। ये इनका दावा है और कहा है कि सिर्फ एक स्ट्राइक में एक फैमिली के 20 मेंबर मारे गए हैं सील अल गरबिया साउथ लेबनान में। तो वहाँ पर तबाही जारी है। लेबनान में ऐसा नहीं कि हिजबुल्लाह मार रहा है, बल्कि लेबनान के आम लोग भी मारे जा रहे हैं। एक खबर ये है कि रूस ने लेबनान में ईरानियों की मदद की है। जी, Iranians including diplomats evacuated from Beirut on Russian plane। ऑफिशियल्स के हवाले से खबर दी गई है कि बेरूत से ईरान के लोगों को, जिसमें ईरान के डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, उनको निकालने के लिए रशिया के एक जहाज़ का इस्तेमाल किया गया है। और रशिया के जहाज़ का इसलिए इस्तेमाल हुआ है ताकि ये जानते हुए भी कि इसमें ईरानी डिप्लोमेट्स और IRGC के लोग हो सकते हैं, इसराइल उस जहाज़ पर हमले की हिमाकत ना कर बैठे। तो ये पुतिन ने थोड़ा सा रिस्क लेकर शायद वहाँ से अपने दोस्त ईरान के लोगों को निकालने का एक बड़ी चाल चली है, या एक बड़ा रिस्क लिया है। ये कहा गया है कि 100 से ज़्यादा ईरानियों को, जिसमें डिप्लोमेट्स भी हैं,
وہ بیروت سے نکالے گئے ہیں، راتوں رات نکالے گئے ہیں، پچھلی رات ایک رشین جہاز میں۔ تو یہ ایک لیبنیز آفیشل نے اے ایف پی کو باقاعدہ بتایا ہے، اس کی تصدیق کی ہے، اور یہ اس لیے ایویکویشن ہوا ہے کیونکہ ایرانی ریولوشنری گارڈز کی تمام ایکٹیویٹیز کو لبنان کے اندر بین کر دیا گیا ہے لبنان کی حکومت کی طرف سے۔ اس وجہ سے آئی آر جی سی کے لوگوں کو، اب دیکھیے وہاں ڈپلومیٹس کہا جا رہا تھا، یہاں آئی آر جی سی بین، اٹ مینس کہ آئی آر جی سی کے لوگ بھی تھے، انہیں باہر نکالنا تھا، جو حزب اللہ کی مدد کرتے تھے انہیں نکالنا تھا، اور کہا کہ ان کو نکالنے کے لیے ایک رشین جہاز کی ضرورت پڑی تاکہ اس پر حملہ نہ ہو، اور وہ سیکیورلی اپنے ملک پہنچ چکے ہیں۔ ٹوٹل 117 ایرانیوں کے لبنان سے نکالا گیا ہے۔ ایران سے پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا ایران کا، اس کو لے کر پورا اتفاق ہو چکا ہے۔ جو لوگ بیٹھے تھے، جو عہدیدار بیٹھے تھے، جنہیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ سلیکشن کرنا ہوتا ہے، الیکشن کرنا ہوتا ہے کہ کیسے کون آیت اللہ بنے گا یا سپریم لیڈر بنے گا، تو اس پروسیس کو پورا کر لیا گیا ہے، اور جلد ہی اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے اس نام کا کہ ایران کے اگلے سپریم لیڈر کون ہوں گے۔ اسمبلی آف ایکسپرٹس ہوتی ہے وہاں پر ایران میں، ان کے ممبرز جو ہیں انہوں نے نئے لیڈر کا چناؤ کر لیا ہے۔ سید علی خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کو ایک نئے سپریم لیڈر کی فوری طور پر ضرورت ہے، لیکن اسرائیل سے نئے سپریم لیڈر کو لے کر دھمکیاں آ گئی ہیں۔ اسرائیلی ملٹری یعنی کہ آئی ڈی ایف نے یہ دھمکی دی ہے کہ جو بھی آیت اللہ خامنئی کا سکسیسر ہوگا، ان کی جگہ جو بھی لے گا، اس کا ہم پیچھا کریں گے، مطلب یہ ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں گے اور اس کو بھی مار ڈالیں گے، یہ اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے۔ سوچیں کہ ایک پوری طریقے سے کھلے قتل کی یہ باتیں اور دھمکیاں چل رہی ہیں، مطلب سیدھا ایسا لگ رہا ہے کوئی غنڈوں کا گینگ ہے جو یہ کہ آپ کی کیا پرابلم تھی؟ آپ کی پرابلم اس عہدے پر بیٹھنے والے کسی ایک شخص سے تھی، یا اس عہدے پر بیٹھنے والے کی ہر شخص سے ہے؟ آپ تو کسی ایک پر الزام لگا سکتے ہیں نا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، آپ کہہ رہے نہیں وہ کرسی پر ہی جو آئے گا وہ ماریں گے، تو پھر تو یہ بدماشی غنڈہ گردی ہوئی۔ اس طریقے سے تو سپاری کلر ہو تم، سیدھا کھلا بولنا ایسی تیسی، غنڈوں کی بھاشا ہے کہ جو بھی ہوگا اسے ہم مار دیں گے۔ اٹ مینس کہ آپ ایک نظام کو ختم کرنا چاہ رہے ہو، آپ کو کسی ایک لوگوں کی گروپ سے ٹینشن نہیں تھی، آپ کو ایران کے نظام سے ٹینشن ہے جو اسلامی حساب سے چل رہا ہے۔ آپ وہاں عیاشی بنانا چاہتے ہیں، عیاشی کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، یہی نا۔ ابھی دیکھیے ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، یہ ٹرمپ کی آج سے میں بند کر رہا ہوں خبریں، اب ہم انہیں کو ہیڈ لائنز کو ہی انالائز کر لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرنے چاہ رہے، جنگ چلے گی اور یہ جنگ پوری لڑی جائے گی، اور کہا ہے اس نے کہ اگلا جو بھی سپریم لیڈر بنے گا اس لیڈرشپ کو ہم ختم کریں گے۔ اور پتہ ہے اس بندے نے کیا کہا، ایک بات اس نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے، مطلب اتنی یہ تباہی مچائیں گے، اتنے لوگوں کو ماریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ I don't think there will be anybody left maybe to say we surrender، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت پر کوئی بچے ہی نہ یہ کہنے کے لیے کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، مطلب اب سب کو مار دیں گے، لیڈرشپ میں سب کو مار دیں گے۔ یہ تو سب سے اولڈ ڈیموکریسی کی بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ سب سے اولڈ ڈیموکریسی کا لیڈر نہیں کہہ سکتا، یہ سب سے وائلنٹ ڈیموکریسی کا لیڈر کہہ سکتا ہے۔ میں ڈر نہیں رہا، جو ڈرتے ہوں گے ڈرنے کی وجہ سے اپنے فیصلے بدل کر کسی سے کوئی سودا کر لیتے ہوں گے، میں نہیں ڈر رہا۔ میرا جرنلسٹک ویو کہتا ہے یہ غنڈوں کی زبان ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کسی کو نہیں بخشیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک وہاں پر کوئی فنکشننگ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ختم نہیں ہو جاتی یہ جنگ نہیں رکنے والی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان ہے، سب سے پرانی ڈیموکریسی کے لیڈر کی زبان ہے۔ بھاڑ میں گئی سب سے پرانی ڈیموکریسی۔ اور ایک اور بے شرمی کا بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا سن لیجئے۔ ٹرمپ سیز اسکول اسٹرائک ڈن بائی ایران۔ وہ جو میناب کی جو بچیاں تھیں 160 سے زیادہ جو ماری گئیں، شہید ہو گئیں، ایک ہی اسٹرائک میں ماری نہیں، شہید ہوئی، قتل کی گئیں۔ شہید بہت پازیٹیو لفظ ہے، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، قتل کی گئی ہیں امریکہ اور اسرائیل کے بم کے ہاتھوں۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کہنا ہے کہ ایلیمنٹری اسکول کی وہ بچیاں ایران کی میزائل سے ماری گئی ہیں۔
اچھا، ایران کی میزائل سے کبھی اسرائیل میں یا امریکہ کے اڈے پر 150 سے زیادہ لوگ نہیں مارے جاتے؟ ارے کہیں جہاں 2-4 لوگ زخمی ہوتے ہوں گے وہاں 150-200 لوگ تو ہوتے ہوں گے نا۔ بنکر کے اندر میزائل پھٹی ایران کی تو 9 لوگ مرے، تب 150 لوگ نہیں مرے۔ اور یہاں 160 ایران کی میزائل سے یہ کہتے ہیں ایران کی میزائل جو ہے نا ایکوریٹ نہیں ہے، میل فنکشننگ ہے، وہ کہیں مارو کہیں جا کر گرتی ہیں، تو یہ 150 بچے ہیں ان سے، کہیں مارو کہیں جا کر گرتی ہیں، تو پھر کہاں اسرائیل خطرہ تھا؟ ہو سکتا ہے وہ اسرائیل کو مارتے اور فارس کی کھاڑی میں گر جاتی۔ تم نے پھر کیوں حملہ کر دیا میزائلوں کا نام لے کے؟ ایک حد درجے کی بغیرتی چل رہی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے مان لیا اپنی غلطی کو، ہمارے یہ بم غلط جگہ گر گیا۔ نہیں، ایران کی میزائل ہے جو اسکول پر گری ہے، وہی والی بغیرتی کی باتیں ہیں جیسے غزہ میں بچوں کے اسکولوں پر، ہسپتالوں پر یا شیلٹرز پر بم گرانے کے بعد اسرائیل کہہ دیتا تھا کہ حماس کی میزائل ہے، بعد میں کئی ثبوت آئے اسرائیل کی تھی۔ مطلب ان لوگوں کی میزائل سے ان کے لوگوں پر اثر بہت ہوتا ہے، دشمن پر ان کے نہیں ہوتا ہے۔ ایران پریسز آن ود گلف اٹیکس، ایران نے پھر وہی بات کہی ہے کہ ہم گلف میں اٹیکس جاری رکھیں گے، اور اس ہیڈ لائن کو ایران کی پریس ٹی وی کی ہیڈ لائن بھی جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے، اور مسعود پزشکیان جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایران ہیز ٹو رسپونڈ ٹو اینمی اٹیکس اوریجنیٹنگ فرام اینی کنٹری، کہ ایران کے پاس اس بات کا اختیار ہے سیلف ڈیفنس میں کہ جس بھی زمین سے ایران کی زمین پر حملہ ہو ایران واپس اس زمین پر حملہ کرے۔ تو ایران نے تمام عرب ممالک کو یہ وارننگ دی ہے کہ آپ اپنی زمین کا استعمال مت ہونے دیجیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کو آپ کی زمین پر حملہ کر کے جواب نہیں دیں گے، آپ یہ مت سوچئے گا، ہم ماریں گے وہیں جہاں سے ہم پر حملہ ہوگا، یعنی امریکی اڈوں کو۔ تو سیدھا کہہ دیا، کیونکہ کل انہی مسعود پزشکیان نے اپولوجائز کیا تھا، معافی مانگی تھی کہ بھئی ہم نے جو اب تک حملے کیے آپ کی زمین پر، پھر ان کے خلاف وہاں کی جوڈیشری ہوگی، پھر آج ان کے سر جو ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ فی الحال بحرین میں حملے ہوئے ہیں، ایرانی میزائلیں گری ہیں، ڈرونز گرے ہیں، اور اس کی وجہ سے بحرین نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ ڈیمیج ہو گیا ہے، اور 3 لوگ اس جو ڈرونز کا یا میزائل کا ڈیبرس تھا جسے انٹرسیپٹ کیا گیا، اس کی وجہ سے 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کچھ بڑی خبریں تھیں جو میں نے سوچا کہ اب آپ کو ڈیٹیلز دینے سے بہتر ہے کہ میں خبر کو ہیڈ لائنز کے ساتھ ہی انالائز کر دوں۔ میں نے ایمانداری سے، اور میں تھوڑا بچتا تھا کیونکہ مجھے غصہ آ جاتا ہے حالات کو دیکھ کر، تو وہ آگے آج خیر آپ کے سامنے رکھ دیں۔ تھینک یو ویری مچ، سلامت رہیے، سلامتی کے لیے دعا کیجیے۔